نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے جب کبھی دین کے نفاذ اور شریعت کے قیام کے لیے کوئی تنظیم اٹھی تو کفر یا طاقتوں کے تعاون سے اپنے اموال، تدبیر اور انٹیلیجنس اداروں اور اسلامی ممالک میں رہائش منافق قوتوں کی عملداری کی وجہ سے تھم نہ سکی اور وقت سے پہلے اپنے اختتام کو پہنچ گئی، اور کئی بار اسلامی ممالک میں غیر ملکی مداخلت کے ذریعے ان حکومتوں کو گرا گیا۔ مگر اس بار اللہ تعالیٰ کی خاص قوت براہ راست شامل ہوگی، جو اس چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ یوں قبل از وقت کی ان کی ناکامی کی سازش یا گرانے کی کوشش یا ختم کرنے کی ہر جدوجہد ناکامی کا شکار ہوگی۔ اس مختصر سی جماعت، کم وسائل والے کمزور افراد اور ضعیف مگر پرعزم لشکر کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوئی سعی اور کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ان حالات کو بین الاقوامی سطح پر بہت بڑا مقام حاصل ہوگا۔ اسلامی ممالک میں یہ خبریں گردش کریں گی۔ عالمی میڈیا، ٹی وی چینل، اخباری ذرائع، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا روئے زمین کی سب سے مقدس سرزمین اور پاک ترین مقام پر نظریں گاڑے ہوئے ہوگی، جہاں کی سیاسی صورتحال پہلے سے کشمکش کا شکار تھی، جو خطے عالمی اقتصادی مارکیٹ میں ریڑھ کی ہڈی شمار ہوتا تھا۔ سارے مسلمان امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں خطرے کی اس گھڑی میں سانس روک کر سچے مہدی کی حقانیت کی آخری نشانی منظر عام پر آنے کی شدت سے منتصر ہوں گے۔ اس دوران سفیانی کا لشکر اس مٹی پر جماعت کے خاتمے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف گامزن ہوگا۔ اس ماحول میں سب کے ذہنوں میں یہ سوال گردش ہوگا کہ کیا یہ حقیقی مہدی ہے یا پھر گزشتہ جھوٹے مہدیوں کی طرح محض ایک ڈرامہ ہے۔ انتظار کی ان گھڑیوں میں دھڑکتے دلوں اور منتظر آنکھوں کے سامنے دو گروہ ہوں گے۔ ایک تو وہ گروہ ہوگا جن کی اللہ تعالیٰ سے کوئی امید اور یہی شخصیت امام مہدی ہے، جبکہ دوسرا گروہ وہ منافق سیکولر دین دشمن اور امام مہدی کی ہلاکت کی دعائیں مانگنے والے ہوگا، جو حق کے مقابلے کھڑے ہوں گے۔ روایت میں ان کا تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی مدت امام مہدی مکہ مکرمہ کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہوں گے اور بیت اور سفیانی کے لشکر کے زمین میں دھنسنے کے درمیان کتنا عرصہ لگے گا۔ البتہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ طیف کے پہاڑوں کی طرف نکلیں گے، وہاں کچھ عرصہ کے لیے روپوش ہوں گے۔ ظہور مہدی کی خبریں سن کر پرندوں کی طرح عاشق امام مہدی پر ٹوٹ پڑے ہوں گے، پھر مکہ میں اتر کر حجاز کو فتح کر لیں گے۔ اس زمانے میں امام مہدی کی سلطنت کے حدود مدینہ منورہ تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ مہدی مخالف لشکر اپنے ساتھ حجاز کی بقیہ فوج، شام، عراق اور مصری افواج کو ملا کر مدینہ منورہ میں مہدی کی ایک فوج کے ساتھ قتال کریں گے اور مدینہ منورہ کی عظمت کو پامال کرنے کے لیے پھر وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔